اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام، جب تک اسلام کے اندر جہاد تھا مسلمانوں کا وقار بلند تھا۔ آج جب سے اسلام کے اندر جہاد کا کنسپٹ ختم ہو گیا، اسلام پوری دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تین مجاہدین اسلام علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعے کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجاہدین اسلام کفار کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے۔ تین آدمی وہ عیسائیوں نے ان کو قید کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، لیکن عیسائیوں نے تین مسلمان بھائیوں کو، سکے بھائی تھے، ان کو قید کر لیا۔ وہ ہرقل بادشاہ کہنے لگا، آپ نوجوان ہیں، آپ نے ابھی جوانی کے بارے نہیں دیکھی، آپ اسلام کو چھوڑ دو، اسلام سے باز آ جاؤ، عیسائیت قبول کر لو۔ ان نوجوانوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ہرقل بادشاہ کہنے لگا، آپ اسلام سے باز آ جاؤ، ورنہ میرے ایک اشارے کی دیر ہے، میں نے آپ کی جان کو ضائع کر دینا ہے، آپ کے سر کو تن سے جدا کر دینا ہے، آپ نے اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہو۔ وہ نوجوان کہنے لگے، جو محمد عربی کے غلام ہوتے ہیں، غلامان مصطفیٰ جان دینے سے پرواہ نہیں کرتے، جان دینے کی پرواہ نہیں کرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے یہ ذرا پرواہ نہیں کرتے۔ یہ غلامان مصطفیٰ جو ہے یہ موت سے نہیں ڈرتے۔ وہ ہرقل بادشاہ کہنے لگا، ابھی بھی وقت ہے، آپ اسلام کو چھوڑ دو۔ وہ مجاہدین اسلام کہنے لگے، ہمارے آخری سانس تک یہی جواب ہوگا، ہمیں شہید کرنا ہے تو کر دو، ہم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم محمد عربی کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم نے محمد عربی کے دامن کو اختیار کر لیا ہے، ہم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم مصطفیٰ کے دین کو چھوڑ نہیں سکتے۔ بادشاہ ظالم نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، ایک تیل کا کڑا گرم کیا جائے، ان مجاہدین اسلام کو اس کے اندر ڈال دیا جائے اور ایک ایک کر کو شہید کیا جائے، تاکہ ایک دوسرا ایک کا اشر دے کے وہ اسلام کو چھوڑ دے۔ وہ مجاہدین اسلام کہتے ہیں، اگر ہم تینوں کی بھی جانیں جاتی ہیں چلی جائیں، ہم نے مصطفیٰ کا دامن پکڑ لیا ہے، ہم مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہرقل بادشاہ کے سپاہیوں نے ایک مجاہدین اسلام ایک بھائی کو جلتے تیل کے اندر ڈال دیا۔ دوسرا بھائی کہنے لگا، اب یہودیوں کو یہ تھا کہ دوسرا بھائی اب پہلے بھائی کا اشر دے کے یہ کہے گا کہ میں اسلام کو چھوڑ دیتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ نہ مجاہدین اسلام کہنے لگا، جلدی کرو، میں نے اپنے بھائی سے ملاقات کرنی ہے، میں نے اپنے بھائی سے ملنا ہے، جلدی کرو، مجھے بھی تیل کے اندر ڈال دو تاکہ میں اپنے بھائی سے ملاقات کر سکوں۔ یہودیوں نے دونوں بھائیوں کو تیل کے اندر ڈال دیا۔ تیسرے بھائی کی جب باری آئی، بادشاہ ہرقل بادشاہ کا وزیر کہنے لگا، اے بادشاہ سلامت، اس نوجوان کا ہم ایمان چھین لیتے ہیں، مجھے کچھ مہلت دیجئے، کچھ ٹائم دیجئے، میری ایک نوجوان بیٹی ہے، وہ عیسائیت کے اندر سب سے خوبصورت ہے، جو بھی اس کی طرف دیکھتا ہے وہ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کا عاشق ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، لاؤ، جاؤ، لے جاؤ اس کو، اسلام سے اگر آپ انحراف کرنا چاہتے ہو، اس کو اسلام سے ہٹانا چاہتے ہو، ہٹا سکتے ہو تو لے جاؤ۔ رات ڈال گئی۔ وہ ظالم بادشاہ ہرقل کا جو سپاہی تھا، جو وزیر تھا، اس نے نوجوان کو پکڑا اور بند کمرے کے اندر بند کر دیا۔ اور وہ وزیر جا کر اپنی بیٹی کو کہتا ہے، اے بیٹی، تیری حسانیت، تیرا حسن اتنا ہے، پوری حیثیت کے اندر تیرا حسن اتنا ہے کہ لوگ تیرے حسن کے دیوانے ہیں، ایک نوجوان ہے، اس کا ایمان خرچ کرنا ہے۔ وہ بچی کہنے لگی، ابا جی یہ تو میرے دائیں ہاتھ کی کھیل ہے، یہ تو میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں نے اس کا ایمان ضائع کر دینا ہے۔ وہ وزیر نے اپنی بیٹی کو لیا، اس نوجوان کے کمرے کے اندر بند کر دیا۔ وہ نوجوان جب وہ بچی کمرے کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا وہ نوجوان وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، وہ نفل پڑھ رہا تھا۔ پوری رات گزر گئی، اس نوجوان نے ایک نگاہ بھی اٹھا کے اس عورت کی طرف نہیں دیکھا۔ جب دوسری رات ہوئی تو پھر وہ نفلوں کے اندر مصروف تھا۔ جب تیسری رات ہوئی، حتیٰ کہ 40 راتیں گزر گئی، جب دوسری رات ہوئی وہ بیٹی اپنے گھر گئی تو باپ بڑا خوش تھا کہ میری بیٹی کامیابی حاصل کر کے واپس آئی ہوگی۔ تو بیٹی سے باپ کہنے لگا، وزیر بیٹی کیا خوشی لائی ہو، کیا خوشخبری لائی ہو؟
وہ بیٹی کہنے لگی ابا جی اس نوجوان کی آج کوئی عبادت کی رات تھی، بس چند دنوں کے اندر میں نے اس کو ایمان سے ہٹا لینا ہے، اس سے ایمان چھڑوا لینا ہے۔ وہ بچی جاتی رہی، 40 راتیں گزر گئی، اس نوجوان نے ایک لمحہ بھی اس بچی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ وہ بچی کہنے لگی اے نوجوان مجھے ذرا یہ تو بتا تیری آنکھوں کے اندر کون سا حسن بات چکا ہے؟ لوگ میرے حسن کے قیدی ہیں، مجھے دیکھنے کی یہ تمنا اور توقع کرتے ہیں، تو نے ایک نگاہ بھی اٹھا کے میری طرف نہیں دیکھا، ایک لمحہ بھی تو نے میری طرف نہیں دیکھا۔ وہ نوجوان کہنے لگا ہم نے جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، جو غلام مصطفیٰ ہوتے ہیں، جو حضور کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، وہ غیر کی طرف نہیں دیکھتے ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی اگر اتنا مصطفیٰ کریم کا آپ کے دلوں کے اندر عشق ہے، آپ کی آنکھوں کے اندر عشق مصطفیٰ اتنا بچ چکا ہے، اس مصطفیٰ کا کلمہ مجھے بھی پڑھا ہوا مصطفیٰ کا غلام بنا دو۔ اس نوجوان نے اس عورت کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھ چکے، عورت بھی کلمہ پڑھ چکی، نوجوان پہلے بھی مسلمان تھا۔ وہ عورت کہتی ہے اے نوجوان اب ہمارا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، ہم یہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے اے نوجوان آپ یہیں ٹھہرو، اس جگہ پہ ٹھہرو، میں گھوڑے لاتی ہوں اور گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے ہم یہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ وہ نوجوان مجاہدین اسلام اور عورت نے گھوڑے کے اوپر بیٹھے اور سفر شروع کر دیا، حتیٰ کہ آپ نے یہاں اتنا سفر کیا جب نماز کا وقت قریب آیا، نماز کا وقت ہوا، آپ نے قیام کیا، آپ ٹھہرے نماز کے لیے، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ کچھ لشکر آ رہا ہے، آپ گھبرا گئے۔ عورت کہتی ہے اے نوجوان اے مجاہدین اسلام پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، اب ہم پکڑے جائیں گے، ہماری خبر ہو چکی ہے۔ وہ مجاہدین اسلام کہتا ہے ہزاروں کے مقابلے کے میں ایک ہی کافی ہوں، ہزاروں کے مقابلے کے اندر میں اکیلا ہی کافی ہوں، ہزاروں کا مقابلہ میں خود ہی کر لوں گا۔ جب لشکر قریب آیا تو آپ نے کیا دیکھا، وہی دونوں بھائی جو جلتے تیل کے اندر شہید ہو چکے تھے، وہ بھائی دیکھ کے اپنے دونوں شہید بھائیوں کو دیکھ کر پریشان ہونے لگا۔ تو وہ مجاہدین اسلام کہتے ہیں اے بھائی پریشان نہ ہو، آپ نے قرآن پڑھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو۔ وہ مجاہدین اسلام کہتی ہیں ہم آپ دونوں کا نکاح پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔